بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن.com کے پروگرام تجزیہ میں ہم حاضر ہیں۔ آج بہت اہم موضوع ہے۔ فائز صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ بہت سارے پاکستان سے تعلق رکھنے والے، پاکستان میں رہنے والے، میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر جواد نقوی کو لے لیں۔ جی کتنا بڑا ان کا نام ہے۔ ہاں جی، انہوں نے گزشتہ دنوں صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہا، جی ایسا ہی ہے۔ اور پھر ابھی پاک فوج کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، پاکستان کا المیہ یہی ہے کہ پاکستان میں رہنے والے بہت سارے لوگ ان کو پاکستان کے بجائے دوسرے ملک جو ہیں وہ پسندیدہ لگتے ہیں، ان کے مفادات دوسرے ملکوں سے وابستہ ہیں۔ تو پاکستان میں جب یہی حالات کا جبر ہوتا ہے اور حالات جب خراب ہوتے ہیں نا، تو ان میں جاننے کا پیرامیٹر یہی ہوتا ہے، نبض جیسے شناخت کرتے ہیں نا حکیم، تو بالکل اسی طرح سے آپ لوگوں کی یہ نبض جان سکتے ہیں کہ جب کوئی ملک مشکل حالت میں مشکل فیصلے کر رہا ہوتا ہے تو لوگوں کے مفادات کس ملک کے ساتھ ہیں، وہ اپنی ریاست کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ اب پاکستان میں ایک بہت بڑا حلقہ ایسا ہے جو اس وقت جب پاکستان افغان جنگ چھڑی ہوئی ہے، ان کے مفادات افغانستان سے وابستہ ہیں، وہ پاکستان کو گالیاں دے رہے ہیں، افغانستان کے حق میں باتیں کر رہے ہیں۔ افغانستان میں آپ کو کوئی ایک بندہ بھی نہیں نظر آئے گا جو پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کوئی ایک بیان آپ کو نہیں نظر آئے گا، کوئی ایک عالم نہیں نظر آئے گا، کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نظر نہیں آئے گا، کہیں پہ آپ کو کمپین چلتی نظر نہیں آئے گی۔ اور پاکستان میں سینکڑوں اکاؤنٹس ہیں، سینکڑوں لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ شور مچا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل اسی طرح ایران میں بھی ہے کہ ایران، پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی، آپ مجھے بتائیں کہ ایران نے پاکستان کے لیے کیا کیا؟ پاکستان کے حق میں بیان دیا، اقوام متحدہ میں آواز اٹھائی، کبھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا؟ وہ پاکستان پہ مشکل وقت تھا نا، یہ اتنا بڑا مشکل وقت تھا کہ پاکستان پہ اٹیک ہو رہے، پاکستان دو ایٹمی ملک حالت جنگ میں، پاکستان کے حق میں کوئی بیان نہیں آیا۔ اور جس دن سے ایران کے ساتھ پچھلی دفعہ بھی مسئلہ ہوا، اب بھی مسئلہ ہوا ہے، اب ایران کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، پاکستان کے خلاف گالیاں دینے والے شروع ہو جاتے ہیں، پاکستان یہ کر لے، پاکستان جو ہے صرف ایران بن جائے، پاکستان جو ہے اپنی شناخت ہی ختم کر دے، ایک ایٹمی ملک جو ہے وہ ایران جیسے کمزور ملک کے ساتھ جا کھڑا ہو۔ تو یہ بالکل ایک احمقانہ سی بات ہے جو اس وقت میں آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا جواد نقوی صاحب، تو اس طرح کے لوگ جو جن کے انٹرسٹ ہیں، حال ہی میں انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے وہ ویڈیوز اس کے ساتھ میرے خیال چلانی چاہیے جس میں انہوں نے سب سے پہلے نمبر پر تو انہوں نے جو بات کی کہ خمینی جو ہیں، خامنائی کا جو وہاں پہ ان پہ اٹیک ہوا اور ان کی ہلاکت اور ہوئی ہے اس میں، تو اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ تو اس وقت میں جو ایران کی صورتحال ہے وہ تو اس سے کہیں زیادہ سٹیبل ہے، جس طرح سے مسلمان غزوہ احد کے اندر ہو گئے تھے۔ غزوہ احد میں تو بہت سے لوگ جو ہے تتر بتر ہو گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیا تھا، نعوذ باللہ۔ اور آج جو ہیں لوگوں نے تنہا نہیں چھوڑا، آج کے لوگ جو ایران ہے یا جو بھی یہ ان کی اپنی کمیونٹی ہے یا سو کالڈ ان کے اپنے لوگ ہیں، وہ بڑے طاقتور نکلے۔ تو یہ بالکل احمقانہ ایک تجزیہ تھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ ملانا، اس سچویشن کے ساتھ ملانا جو غزوہ احد کی تھی، اور غزوہ احد کے اندر کوئی معمولی تھوڑی تھا، مطلب کہ 700 کے قریب اسلامی لشکر تھا اور دوسری طرف میں مشرکین مکہ کا 3000 سے زیادہ لشکر تھا، اور منافقین مسلمانوں سے پہلے ہی الگ ہو چکے ہیں، اور درمیان کے اندر مسلمانوں کی ایک تدبیر غلط ہونے کی وجہ سے پھر ان کی جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ تو اب جو اس کے ساتھ ملا دینا اس کو نہیں، جب انہوں نے ایسی بات کہی تو پاکستان میں جب کہتے ہیں کہ فرقہ واریت کو رنگ دیا جا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے قانون حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ ہاں صحیح بات ہے کہ اس قانون اصل میں میرے خیال ہے کہ قانون اس وقت میں حرکت میں تو تب آئے جب کوئی حالات سٹیبل ہوں، جب آپ کے دو صوبے حالت جنگ میں ہوں، وہاں پہ KPK میں حالت جنگ میں ہیں، بلوچستان میں حالت جنگ میں ہیں، بارڈر آپ کے وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں، افغانستان کے ساتھ باقاعدہ اٹیک ہو رہا ہے، ادھر پوری دنیا کے ملک جو ہیں وہ آپ کے پڑوس میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا ہدف ظاہر ہے پاکستان کو کمزور کرنا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا، اور ابھی انہوں نے کیا کہا ہے حرمین شریفین کے حوالے سے اور پاکستان یہ دیکھیں، دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان ایران کے جو مفادات ہیں یہ ایرانی پروکسیز ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو لوگ جو آوازیں اٹھا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں کہ عوام کھڑے ہو جائیں، لوگ کیوں نہیں نکلتے، اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے، ان کا اصل مقصد تو یہی ہے نا کہ لوگوں کو برگشتہ کیا جائے، لوگوں کو برانگیختہ کیا جائے کہ وہ آ جائیں۔
تو نہیں، یہ کون سی سائنس ہے اور کون سی عقل مندی ہے؟ ایران میں قتل ہوتے ہیں، یہاں پر اسکول جلائے جاتے ہیں پاکستان کے، اور گلگت بلتستان میں کیا جاتا ہے، بھائی یہ وہی چیز ہے جو پہلے ہم نے کراچی میں دیکھا نہیں ہے الطاف بھائی، وہاں بیمار ہو جاتے تھے، کراچی بھی سیل ہو جاتا تھا، کراچی میں ہڑتالیں ہو جاتی تھی، وہاں ان کو کھانسی کوئی جو کچھ بھی ہوتا تھا ادھر مقدمہ چلتا تھا، یہ کراچی بند ہو جاتا تھا۔ یہ کیا، یہ مافیاز ہیں، یہ مافیاز کی مینٹیلٹی ہے، یہ آپ کے وطن کے وفادار نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اور ایسے موقعوں کے اوپر یہ پیرامیٹر ہے چیک کرنے کا کہ آپ کے ملک کے ساتھ محافظ البحر پاکستان نے شروع کیا۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اس کے اپنے مفادات ہیں، اپنے دوست ہیں، اپنے دشمن ہیں۔ پورا جو بلوچستان کا معاملہ ڈسٹرب ہے پاکستان کے اندر، اس میں براہ راست ایران کی مداخلت ہے۔ اس پہ کبھی ان کو بولتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ بی ایل اے کے خلاف اور پاکستان میں مداخلت کے خلاف بول رہے ہیں؟ یہ کیا ہے محافظ البحرین کیا ہے؟ محافظ البحر پاکستان نے آپریشن شروع کرنے دیکھیں اس وقت میں پوری دنیا حالت جنگ میں ہے اور پاکستان بھی حالت جنگ میں۔ اب دو بڑی مشکلات ہیں۔ سب سے پہلی مشکل یہ ہے کہ پاکستان کی اپنی جو تجارت ہے وہ ساری سمندر کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور ہم جو ہے وہ خلیج عرب کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہی خلیج عرب ہی ہے، بحیرہ عرب ہے جس سے ہم نے تجارت کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارا پیٹرول یہاں سے آتا ہے، تو ہم نے پاکستان نے اس کے لیے آلٹرنیٹ رستے جو ہیں وہ اس کے لیے اختیار کیے ہیں کہ بحیرہ احمر والے رستے سے پاکستان میں پیٹرول آئے اور خلیج فارس سے ہم نہ منگوائیں، کیونکہ خلیج فارس میں پاکستان کے دو جو بڑے بحری جہاز ہیں وہ پہلے آلریڈی پھنسے ہوئے ہیں، اور جو خلیج فارس سے جو بحری جہاز گزرتے ہیں ابنائے ہرمز سے، وہاں پہ اٹیکس ہوتے ہیں، یہ خود اٹیک کرتے ہیں، ایرانی اٹیک ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ نے سنا ہوگا تین اٹیک ہوئے ہیں۔ تو یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ اگر وہ وہاں سے پیٹرول نہیں آئے گا تو پاکستان کیسے سروائیو کرے گا؟ کیونکہ ظاہر انڈسٹری اپنی اس پہ چل رہی ہے، پوری انرجی اس پہ چل رہی ہے، توانائی کا بنیادی سورس ہے ہمارا پیٹرول۔ تو پاکستان نے اس کے لیے وہ والا رستہ اپنایا ہے۔ ایک مشکل یہ ہے کہ وہ آلٹرنیٹ رستے کی سیکیور کرنا، کیونکہ وہاں پہ بھی یمن کے حوثی باغی موجود ہیں، اور دوسری نمبر پر یہی جو آبنائے باب المندب کا رستہ ہے، یہاں پہ صومالی جو قزاق ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ تو صومالی قزاق ہیں، یمن والے ہیں، اب ایران والے ہیں، تو تین خطرے ہیں، تھریٹ ہیں۔ اور جب حالت جنگ ہوتی ہے تو اس وقت کوئی پتہ نہیں چلتا ہے، جیسے ابھی بہت سے ملکوں پہ ہو رہا ہے نا کہ جی فلاں نے مار دیا، وہ کہتا نہیں ہم نے نہیں مارا، کسی اور نے مارا، ایران کہہ رہا ہے اسرائیل نے اٹیک کیا۔ یہ سب ٹھیک ہے، اس پر جواد نقوی صاحب کو کیا تکلیف ہے؟ تکلیف ان کو یہ ہے کہ وہ اب یہ دوسرے نمبر پہ پاکستان نے جی ظاہر ہے جی سعودی عربیہ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے۔ سعودی عربیہ کے اوپر عام جگہوں کے اوپر آپ کو اٹیک کرنے کی وہ نہیں ہونی چاہیے، صحیح ہے۔ اور ایران جو ہے دوسرے نمبر پر شکست خوردہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی قیادت ماری جا چکی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو جنگ ہے وہ اس پورے مشرق وسطیٰ کو کمزور کرنے کی اور اسرائیل کو بالادستی کی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایرانی قیادت ختم ہو گئی ہے نا۔ انہوں نے پہلے بھی پورا ملیہ میٹ کر دیا، پھر ملیہ میٹ کیا۔ تو وہاں پہ جو اس وقت میں ایرانی رجیم ہے یا ایرانی جو اقتدار میں موجود لوگ ہیں، ان میں شاید وہ کیپیبلٹی نہیں رہی، یا ممکن ہے کہ کمیونیکیشن سسٹم خراب ہو گیا، کیونکہ جو سسٹم یعنی جب بھی حالت جنگ ہوتی ہے تو جو فورسز ہوتی ہیں ان کو براہ راست وہاں سے ہدایات جانی چاہیے۔ اب ایسے لگ رہا ہے کہ وہاں سے جو پچھلے کچھ عرصے میں جو حملے ہوئے ہیں اور پورے جو خلیجی ملکوں میں براہ راست نشانہ بنایا گیا، سعودی عربیہ میں بھی ریاض کے قریب حملے کیے گئے ہیں، صحیح ہے۔ تو اس طرح کی جگہوں کے اوپر حملے کرنے، مطلب کسی ملک کے دارالحکومت کو آپ اٹیک کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس سے حالت جنگ میں آ رہے ہیں، صحیح ہے۔ تو اب وہاں سے تیسری بات یہ ہے کہ وہاں سے تو آپ پر اٹیک نہیں ہو رہا نا، آپ پہ اگر کہیں سے اٹیک ہو رہا ہے آپ اس جگہ کو دوبارہ ہدف بناتے ہیں، وہ تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن جس جگہ سے آپ پہ کوئی حملہ نہیں ہے اور آپ وہاں پہ اٹیک کیوں کر رہے ہیں؟ اور اس جگہ کو بھی کر رہے ہیں، ہدف بنا رہے ہیں، عام لوگ بھی مر رہے ہیں۔ اب آپ خبریں سن رہے ہیں پاکستانی مر رہے ہیں اس میں، صحیح ہے، وہاں کے اپنے مقامی آبادی کے لوگ بھی مر رہے ہیں، صحیح۔ تو جب یہ آپ مقامی آبادی کو نشانہ بنائیں گے تو ظاہر ہے وہ ملک جو ہے اس کو کب برداشت کرتا ہے؟
صحیح ہے، تو یہ ایک حقیقت ہے. اور پاکستان اس پر یہ جو پاکستان آپریشن شروع کرنے جا رہا ہے، اس میں جواد نقوی صاحب کو کیا تکلیف ہے؟ بھائی ان کو اپنے ایران کی تکلیف ہے کہ جہاں سے ان کے مفادات وابستہ ہیں، جن کی وہ پراکسی ہیں، جن کے لیے وہ سارا زندگی ہے، جن کے لیے ان کا جینا مرنا ہے، سمجھ لیں کہ وہ اصلاً اسی کے نام پہ یہاں پہ موجود ہے، انہی کے ایجنڈے کو یہاں پہ پھیلانے کے لیے موجود ہے، انہی کی پراکسی ہیں جو وہ اگرچہ ایجوکیشنل سائڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں دیکھیں نا، اگر انڈیا میں مسلمان رہتے ہیں تو وہ انڈیا کے گن گاتے ہیں نا، جی انڈیا کے جھنڈے کے. جو پاکستان میں رہتا ہے خواہ کوئی بھی ہے تو وہ تو پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے. یہی تو المیہ ہے نا کہ پاکستان میں جب بحران اتنے بڑھ گئے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے گروہ جو ہیں یہ بھی مافیاز کی شکل اختیار کر گئے، یہ ریاست کو بلیک میل کر رہے ہیں، یہ ریاست پہ پریشر بلڈ کرنے کا طریقہ ہے یہ. تو یہی چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں شروع سے کہ جو ہمارے ہاں اس طرح کے گروہ ہیں ان کی شناخت ہے، یہ آشکارا ہو چکے ہیں، اور ریاست کو ان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ آپ کے وفادار نہیں ہیں. جب بھی مشکل وقت ہوگی آپ سے جدا ہوں گے، جیسے غزوہ احد کے اندر منافقین جدا ہوئے تھے. اچھا آخری بات یہ بتا دیں، وطن سے محبت کا تقاضا، وطن سے محبت کا درس سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے ہمیں؟ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی کے اندر بے شمار مرتبہ ایسا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے وہاں مکہ مکرمہ چھوڑ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی قسم میں یہاں سے نہ نکلتا اگر تمہاری قوم مجھے نہ نکالتی. صحیح ہے، بے شک تم مجھے سب سے جو پسندیدہ محبوب ترین جگہ ہو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے. پھر صحابہ کرام آ کر جب مدینہ منورہ پہنچے تو اس کی یاد کے اندر وہ تڑپتے تھے، روتے تھے، شعر کہتے تھے، بار بار اس کا تذکرہ کرتے تھے، بیمار پڑ جاتے تھے تو بار بار ذکر کرتے تھے کہ کب وہ ہوگا کہ کب ہم مکہ پھر یہ بھی کہا کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ آپ کو واپس لوٹائیں گے. تو مکہ مکرمہ یعنی وطن کی محبت یہ تو ایک فطرتی چیز ہے، جہاں پہ آدمی پلا بڑا ہو، جہاں پہ پرورش ہوئی ہو، جہاں بچپن گزرا ہو، اس کی یادیں تو انمٹ ہوتی ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب. جی ناظرین، آخری بات یہ ہے کہ وطن سے محبت کرنی چاہیے. میں پوری دنیا کا سفر کرتا ہوں، پوری دنیا میں جو جہاں کا رہنے والا ہوتا ہے وہ اپنے وطن کی ایک ایک چیز سے محبت کرتا ہے. تو پاکستان میں ہم رہنے والے ہیں، پاکستان کی ایک ایک چیز سے، پاک افواج سے، پاکستان کے جھنڈے سے، پاکستانی زمین سے ہم محبت کریں. آپ سب پر لازم ہے کہ دامیں درمیں قدمیں سخنیں، جس طرح ممکن ہو سکے پاکستان کے دست و بازو بنے، اس کے تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com